السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم 12th میں دیکھنے جا رہے ہیں سوشولوجی۔ سوشولوجی یہ جو سبجیکٹ ہے، اور اس طرح ویڈیو نمبر ہے ہمارا 1.1۔ دیکھیے 1.1 سبجیکٹ سوشولوجی کلاس 12، ٹھیک ہے۔ اب سوشولوجی سبجیکٹ جو ہے 12th میں، اس میں جملہ چیپٹر کتنے ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے طلبہ، یہ ابواب حصہ اول اور حصہ دوم دو ہے۔ حصہ اول میں 6 چیپٹر ہے: بھارتیہ سماج کا تعارف، نمبر 2 بھارتیہ سماج کے طبقات، نمبر 3 بھارتیہ سماج میں تنوع اور اتحاد، نمبر 4 بھارت میں سماجی تبدیلی کے اعمال، نمبر 5 ہے بھارت میں سماجی تبدیلی، نمبر 6 بھارت میں سماجی مسائل، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح حصہ دوم میں اقتباس دیا ہوا۔ ایسے یہ جملہ چیپٹر جو ہے کس میں، سوشولوجی میں 12th میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے 6 چیپٹر کو ہمیں انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ پہلے ہم پہلا چیپٹر دیکھیں، بھارتیہ سماج کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی۔ اب سوسائٹی کے بارے میں دیکھنے سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے، بھارتیہ سماج کا تعارف۔ اب بھارتیہ سماج کا تعارف دیکھنے سے پہلے سماج کس سے کہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ سماج یعنی کہ افراد کے گروہ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ افراد کے گروہ کو یا افراد کے گروہ کے مجموعے کو سماج کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیں یہ 10 لوگ ہیں، ان کا ایک گروہ، پھر ایک 10 لوگ ان کا گروہ، پھر 10 لوگ ان کا گروہ۔ ایسے افراد کے گروہ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، ہم سماج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ پورا سماج ہوا ہے نا۔ کیا ہوا، یعنی افراد کے گروہ کے مجموعے کو یا افراد کے گروہ کو ہم سماج کہتے ہیں۔ اب سماج تو یہ ہوا، اب سماج کا مطالعہ کرنا، اس کو ہم سماجیات کہتے ہیں۔ سماج کا مطالعہ کرنا، اس کو ہم سماجیات کہتے ہیں۔ اب سماج کا مطالعہ یعنی کیا ہے، یعنی سماج میں جو لوگ ہیں کس طرح رہتے ہیں، ان کا کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، کس طرح کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، یہ سارے سماج ارد گرد ہمارے جو بھی چیزیں، نباتات، حیوانات، چرند پرند ہے نا، انسان، حیوان، یہ کیا ہو گیا، سب پورا سماج میں آئے گا۔ یعنی سماج کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کرنا، اس کو ہم سماج کہتے ہیں، ہے نا۔ کیا کہتے ہیں، سماج۔ تو سماج کا مطالعہ کرنا، یہ سماجیات کہلاتا ہے۔ اب سماجیات میں دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس کی تمہید دیکھیں، یعنی سماجی برتاؤ کے مختلف پہلوؤں سے واقف۔ اب سماجیات کا جو طالب علم ہوتا ہے، طالب علم یعنی کیا ہے کہ معلومات حاصل کرنے والا، یعنی سیکھنے والا، طالب علم یعنی کہ سیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اب سماج سے جو سیکھتا ہے، تو سماج سے سیکھنے کے لیے اس کو ہے نا سماج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا پڑے گا۔ اب طالب علم جو ہوتا ہے سماجیات کا، جیسے کہ آپ بھی طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہے نا۔ طالب علم کا کام یہ ہوتا ہے سماجیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اور سماجیات کے بارے میں معلومات حاصل کون کرتا ہے، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں ماہرین سماجیات، ان عوامل اور صورتحال کو سمجھنا۔ اب کیا ماہرین سماجیات کیا کرتے ہیں، ماہرین سماجیات جو ہوتے ہیں وہ سماجیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کوشش کیسے کرتے ہیں، اب کوشش اس طرح کرتے ہیں وہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں رہنے والے افراد جو ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں، ہے نا۔ کہ سماجی تعلقات کا انحصار ہمارے قول و فعل، ہماری ترجیحات، پسند ناپسندگی، تعصب، عقائد اور روزمرہ، یعنی سماج میں رہنے والے ہر فرد کی پسند ناپسند، چاہت ہے نا، اس کی ناچاہت، تعصب، عقیدہ، اس کا رہن سہن، سب سے کیسا ہوا، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ سماج میں جو فرد رہتا ہے، وہ ایک ہی سماج میں رہنے والی تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی۔ مثال کے طور پر ہے تو ماڑ میں رہنے والے کی تہذیب الگ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے ممبئی میں جائیں گے تو وہاں کی سوچ سمجھ الگ ہے۔ اگر آپ پربھنی جائیں گے تو پربھنی کے لوگوں کی بھی سوچ سمجھ الگ ہے۔ آپ دبئی جائیں گے، سعودی جائیں گے، نیپال جائیں گے، بھوٹان جائیں گے، یعنی الگ الگ سماج میں، الگ الگ علاقے میں لوگوں کا رہن سہن، کھانا پینا، رسم رواج کیسے ایک دوسرے سے تھوڑی سی الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ تو اب جو مطلب کیا ہوا
کہ جو انسان جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جو سماج میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور اسی کو قبول کرتا ہے اور اسی کی تعریف کرتا ہے، چاہے وہ سماج اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، لیکن اس کے لیے کیا ہوتی ہے، وہ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے، ایک فرد کیا کرتا ہے، صبح میں ہے تو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے فوری بعد کیا کرتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے تو وہ ناشتہ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی گزارتا ہے، تو وہ اسی کو صحیح سمجھیں گے۔ اور ایک فرد صبح میں نہاتا نہیں بلکہ دوپہر میں نہاتا ہے، کام کرنے کے بعد نہاتا ہے، پھر وہ تو دوپہر میں کھانا کھاتا ہے، شام میں کھانا کھاتا ہے، صبح میں ناشتہ کرتا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھیں۔ کہنے کا مطلب ہے جو انسان جس ماحول میں جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ماحول کو ہی صحیح سمجھتا ہے اور اس کی ہی بارے میں کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی فرد کی ہے تو قول و فعل، یعنی کہ وہ بات کرنے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ اور اس کی ترجیحات، پسند ناپسند، تعصب، عقیدہ، سب کیسا ہے، روزمرہ زندگی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قدیم ہندوستانی سماج میں اس وقت سماجت کا علم حاصل نہ تھا۔ اب ہمارے ہندوستان کا جو سماج ہے نا بہت قدیم، ہمارے ہندوستان کا جو سماج ہے نا قدیم ہے، اتنا قدیم ہے کہ اس وقت جو سماجت کا علم نہیں تھا۔ اب سماجت کا علم نہیں تھا تو اس وقت ہے نا سماجت کا علم یورپ میں 19ویں صدی کے وسط میں عمل میں آیا۔ کیا وسط میں کیا ہوگا، عمل میں آیا ہے نا، یعنی کہ سماجت کا جو علم ہے یورپ میں 19ویں صدی کے وسط میں عمل میں، یعنی 19ویں صدی کا جو درمیانی حصہ تھا، یعنی کہ 1850 ہے نا، 1840 1860 ایسا آس پاس، تو 19ویں صدی کے وسط میں کیا ہوگا، یورپ میں سماجیات کا علم عمل میں آیا۔ اب عمل میں آنے کے بعد لوگ سماجت کو سمجھنے لگے اور اس پر اپنے خیالات پیش کرنے لگے، لیکن بات دراصل کہ ہندوستان میں سماجیات کا علم تھا ہی نہیں۔ تو پھر زمانے قدیم کی اور جو جیسے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہو جب بندر نما تھا، ہے نا، انسان گھاس پھوس کھاتا تھا، پہاڑوں پر رہتا تھا، درختوں پر رہتا تھا، ہے نا، تو اس وقت کی بات کس حوالے سے کی جاتی، بات یہ پیدا ہوتی۔ تو جب سماجیات کا علم ہے 19ویں صدی کے وسط میں عمل میں آیا تو پھر ہے تو قبل مسیح کی بات کیسے کی جاتی ہے نا، قبل مسیح کی باتیں کیسے کی جاتی، پرانے لوگوں کی شروعات کی کیسی بات کی، سوال یہ پیدا ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کے دریافت سے معلومات حاصل ہوتی، یعنی ماہرین آثار قدیمہ کون، ماہرین جو آثار قدیمہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، آثار قدیمہ، ماہرین آثار قدیمہ یعنی کہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ جو زمین میں جو بھی چیزیں نکلتی ہے جیسے معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اینٹیں ہے، انسان کے جسم کی ہڈیاں ہے، جانوروں کی ہڈیاں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں نا، اس کا کیا کرے آثار قدیمہ، اس کا سائنسی طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، ہے نا۔ اور مورخین کیا کرتے ہیں، مورخ یعنی کہ تاریخ لکھنے والا، اور مورخین یعنی جمع، یعنی مورخین کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کے داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، یعنی اس وقت کے جو راجہ مہاراجہ کے جو تختی لکھے ہوئے ہوتے تھے، کندہ کیے ہوئے، وہ تختیے پتھروں پر لکھے ہوئے، یعنی پتوں پر لکھے ہوئے، ہے نا، دھاتوں پر لکھے ہوئے، یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ماضی میں زمانے قدیم میں ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جدید ٹیکنیک سے مادی باقیات کی عمر اور دیگر خصوصیات کا تعین کرنا ممکن ہے، یعنی جدید کہتا ہے آج کی ہمارے پاس نئے قسم کے جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی انسان کی، کسی بھی جانور کی عمر معلوم کرنے میں، وہ کیسا دکھتا تھا، اس کی خوبصورتی کیسی تھی، اس کی جسامت کیسی، اس کی بناوٹ کیسی تھی، آج کی جدید ٹیکنالوجی کے نئے مشینوں اور اوزار کے ذریعے سے ہم آسانی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں ہے تو بھارتی سماج کا تعارف، انٹروڈکشن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ کے بارے میں ہم معلومات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں اپنے ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو 10 منٹ کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو انشاءاللہ وہ فون آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔